طفیل میں الرا ٹی وی کا سبب بنا، یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنے بیٹھے، کسی نکات کے اوپر، کسی پوائنٹ کے اوپر انہوں نے سرچ کی، اور وہ سامنے پھر ان کے کلپ سیدی یونس الغور کا آ گیا، اور پھر ان کا اپنا خود بیان ہے، نہ ان کو کسی نے سمجھایا، نہ کچھ بتایا، صرف انہوں نے وہ کلپ اگر سنا تو ان کے دل پر وہ بات اثر کر گئی، اور اس بہانہ بن گیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر الرا ٹی وی کو تلاش کر کے سننا شروع کیا، اور پھر جتنا وہ سنتے گئے اتنا ہی ان کا دل جو ہے وہ اس طرف کھنچتا چلا گیا، بالآخر انہوں نے ذکر لیا۔ اب یہ ذکر لینا پہلا قدم ہوتا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ جب تک آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا پہلا قدم طریقت میں شامل نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کا اسم نہ اتر جائے۔ یہی قرآن کہتا ہے، یہی رسول اللہ نے فرمایا، یہی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی فیض سے سیدی یونس الگوھر آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اذن لینا پڑتا ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت۔ عام مولوی ملا جو مخالف ہیں، ظاہری بات ہے ان کی دکان متاثر ہوتی ہیں تو وہ مخالفت کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ان کی تعلیم صحیح نہیں ہے، ان سے بچو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آپ کسی کی بات پر کان نہ دھریں۔ اگر آپ کو سچی طلب ہے کہ آپ کو اللہ مل جائے، آپ کو حق مل جائے، آپ کو صراط مستقیم کی شناخت ہو جائے، تو آپ ایک مرتبہ یہ چیز آزما کر دیکھیں، ذکر قلب حاصل کریں۔ اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے یہ راستہ لکھا ہوگا تو پھر چند دن کی توجہ سے ہی سرکار گوھر شاہی کے فیضان کرم سے آپ کے دل میں بھی اللہ اللہ جاگزی ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ اللہ اللہ کا جب اسم اترے گا تو پھر آہستہ 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 آپ کی زندگی میں انقلاب یہ آئے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ برائیوں کی طرف سے ہٹنا شروع ہو جائے گا، اور اچھائیوں کی رغبت اندر سے پیدا ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب امر بالمعروف کا مطلب تھا کہ اچھائیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر کا مطلب تھا قرآن میں کہ برائیوں سے روکنا۔ اب جو لفاظی تک رہتے ہیں، جن کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے، جن کا سینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے متصل نہیں ہے، یعنی جڑا ہوا نہیں ہے سلسلہ باطنی، صرف ظاہری طور پر قرآن حدیث جانتے ہیں اور دل کے اندر شیطان ہے، پھر وہ ان باتوں کا مطلب لوگوں کو گمراہ کن بتا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حکم دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، تو اچھائی کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، تبلیغ کرو، داڑھی رکھو، امامہ رکھو، بس ہم اچھائی کا حکم دے رہے ہیں۔ ان کو شیطان نے یہاں لگا دیا کہ یہ حکم اس طرح پورا کرو کہ اچھائیوں کا حکم دے تو رہے ہو اور برائیوں سے روکو، بھائی گناہ نہیں کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سارے گناہوں کے کام بتانے شروع کر دیے، اور سمجھا ہم نہی عن المنکر کے مصداق ہو گئے، یعنی اس کے اوپر ہم پورا اتر گئے کہ ہم تو یہی کام کر رہے ہیں۔ سب علماء، مولوی، ہر فرقے کا وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھئی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، لیکن قربان جائیں نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الغور کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ہمیں اس کی تفصیل جب بیان فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ یار وہاں لفظ ہے امر بالمعروف، حکم دیتا ہے، اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یعنی یہ وہ نہیں ہے جو مولویوں نے سمجھا کہ ڈنڈے سے روکو، سخت باتیں بتا کر روکو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ تیرے اندر جس طرح شیطان کا آلہ بیٹھا ہوا ہے، شیطان کا چیلا بیٹھا ہوا ہے، نفس جس کو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ برائی کا امر کرتا ہے، نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں، بس سمجھانے والی کوئی ذات ہو جیسے سیدی کی ذات ہے، آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ برائی کریں، پھر آپ کے اندر ایک طاقت ہے شیطان کی، آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہاں یہ برائی کی طاقت میرے اندر سے آتی ہے، جانتے بوجھتے گناہ کر بیٹھتے ہو، کوئی طاقت تم سے کرواتی ہے، تمہارے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے، تم کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا، پھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم چاہتے بھی ہیں کہ نہ کریں، پھر بھی ہم پھنس جاتے ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ امر ہے نا اندر، وہ نفس ہے، وہ نار سے بھرا ہوا ہے، طاقتور ہے، لہٰذا وہ برائی کرا کے ہی چھوڑتا ہے نا جان، ورنہ چھٹتی نہیں ہے جان۔ اسی بات کو سیدی نے سمجھایا کہ جب تو اپنے قلب کو منور کرتا ہے، تیرا کسی کامل مرشد سے تعلق اور نسبت جڑتی ہے، اس کی طرف سے نور کا وسیلہ تیرا قلب تک پہنچتا ہے، پھر وہ مرشد کی نظر ہوتی ہے جو تجھے برائی سے روکتی ہے، وہ ہے امر بالمعروف اصل میں۔ اور پھر تو جب برائی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہاں سے مدد آتی ہے جو تجھے برائی سے روک لیتی ہے۔ تو اب اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر قلب کا اذن چاہیے آپ کو۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ بسانے کے لیے ذکر کی اجازت چاہیے، اور اجازت اس لیے ضرورت ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے اللہ کا نام جیسے لوگ لیتے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اجازت تھوڑی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، بھئی اللہ کی عبادت کرنی ہے بس، صحیح ہے۔
یہی مغالطہ مولوی ڈالتے ہیں کہ جی اجازت کی بات یہ غلط کر رہے ہیں، کہاں قرآن میں لکھا ہے اجازت لو؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ اجازت لینا ہی تو ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ صراط مستقیم کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح جو سیدی نے بیان فرمائی ہے، یہ اجازت لینے کا طریقہ ہی تو بتایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب تم قرآن پڑھتے ہو تو سیدی نے اس کی کیا تشریح بیان فرمائی کہ جب تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، تو اس سے پہلے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی تشریح سیدی نے کتنی خوبصورت انداز میں سمجھائی کہ بھئی ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اس کے لیے ہم تیری ہی مدد کے طالب ہیں کہ تیری مدد کے بغیر ہم تیری بندگی کر ہی نہیں سکتے، تیری مدد ہوگی ہمیں تو پھر ہی ہم تیری عبادت کے قابل بنا سکتے ہیں نا اپنے آپ کو، ورنہ زبانی جمع خرچ تو سارے لوگ کر رہے ہیں، جن کو جہنمی کہا گیا ہے وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں نقطہ کیا سمجھ میں آیا کہ وہ اذن کا اشارہ تھا، پھر اللہ نے آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم بھی مانگ، دعا کے اندر نماز میں پڑھ، اور یہ اقرار بھی کر کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیری ہی مدد ہمیں چاہیے، ایاک نستعین، تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کیا رستہ ہے جس کے لیے تو مدد مانگ رہا ہے کہ میں تیری بندگی خالص کر سکوں؟ تو پھر اس کے لیے لفظ کہا کہ یہ خالص بندگی کا جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، میری طرف آنے والا سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر، اور پھر فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن کو تو نے اپنے انعام سے نوازا ہے۔ اب وہ جو نوازا ہے ان کا راستہ تجھے مانگنے کا خود اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہاں سے سیدی نصاب در نصاب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اذن کیوں ضروری ہے، مرشد کامل کیوں ضروری ہے، کہ قرآن میں کہا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، تو جن سے ناراض ہے، جن پر تیرا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ان پر اس راستے کو ہمیں عطا کر دے جو انعام و اکرام کے تیرے حقدار ہوئے، جن کو تو نے انعام سے نوازا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر قرآن سے ہی سیدی نے ہمیں تلاش کر کے یہ آیت بتائی کہ ایک اور مقام پہ اس کی تفصیل آ گئی۔ یہاں تو تذکرہ صرف یہ ہوا کہ وہ راستہ جن پر انعام و اکرام ہوا ان کا مجھے راستہ چاہیے، وہ صراط مستقیم ہے، اور دوسری جگہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، وہ سب سے پہلے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ گروہ ہے کہ جو اگر تجھے مل جائے ان میں سے کسی کی صحبت تو یہ سب سے یعنی بہترین لوگ ہیں، بہترین رفقا ہیں، بہترین تمہارا ساتھ دیں گے رب تک پہنچانے میں، یہ مددگار لوگ ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ، یہ انعام و اکرام والے لوگ ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انعام و اکرام جن پر ہوا، جن کو صراط مستقیم اللہ نے عطا فرمائی، اور جن کے لیے تجھے اور مجھے دعا کا طریقہ سکھایا، اور جن کے صحبت میں بیٹھنے کے بعد تجھے وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے جو رب چاہتا ہے کہ میری عبادت اس طرح کر کہ دل میں کوئی اور نہ ہو سوائے میرے، توحید خالص تیرے دل میں میری آ جائے، یہ راستہ ان سے عطا ہوگا۔ اور پھر اس کے برعکس جن کے لیے کہا غیر المغضوب علیہم، کہ ان کا راستہ نہیں جن پر تو ناراض ہوا، جن سے تو ناراض ہے، جن پر تیرا غصہ اور غضب ظاہر ہوا، ان کا بھی بتا دیا کہ جن کو میں پھر گمراہ کرنا چاہوں نا تو ان کو ہرگز عطا نہیں کرتا، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ہرگز ان کو کسی مرشد کامل ولی اللہ کی صحبت عطا نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے انعام یافتگان کا، جن کو اس نے نوازا ہے، جن سے وہ راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم، جن کے لیے کہنے کا حق ہے، قرآن میں بھی آیا، ان کا راستہ ان کو عطا کرتا ہے جن کو ہدایت دینا اس کو منظور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی بہانے سے الرا ٹی وی تک پہنچے گا، نمائندہ گور شاہی سیدی یونس الگور تک آئے گا اور نسبت امام مہدی سرکار گور شاہی حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو رب چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا ہو، اور تو جس جگہ سے اس نے رکھی ہے رشد و ہدایت، اس مقام تک اس کو پہنچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ملے گا اس کو۔ اب وہ بہانہ ہم لوگوں کے لیے مالک نے چھوڑ دیا کہ تم یہ اجر کما لو، تم یہ نظر گور شاہی کما لو، کہ تم یہ مشن بیان کرو، الرا ٹی وی کا لنک عام کرو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو یقین کرو گھر بیٹھے تمہیں اور مجھے سوشل میڈیا پر ذرا سی دیر میں 10 15 20 لوگوں تک لنک پہنچانا، یہ اتنا بڑا عمل بن جائے گا کہ لوگوں کے لیے وسیلہ بنانے کا ایک سبب سیدی نے ہم کو عطا کیا ہے۔
ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ اس کے رسول کو ضرورت ہے، نہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری میری ضرورت ہے، نہ سیدی یونس الگوہر کو تمہاری میری ضرورت ہے۔ یہ صرف ہم کو فیض عطا کرنے کے لیے، اپنی نظروں میں رکھنے کے لیے، تاکہ ہم تباہی سے بچتے رہیں، ان کی نظروں کے قابل رہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ہم کسی بہانے سے شمار میں رہیں کہ جی اس نے بھی لوگوں کو مشن بیان کرنے میں تھوڑی سی کوشش کی، لہٰذا یہ نظروں کا مستحق ہے، اس پر نظر کرم کی جائے۔ وہی بات آ گئی نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ بیٹھتے اور کہتے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ قرآن نے حکم دیا کہ کہو کہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ جو میری یاد میں صبح شام مصروف رہتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری نظروں کے مستحق ہیں۔ وَلَا تَدْعُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان پر سے تمہاری نظر ہٹے نہیں، ہر وقت ان کو اپنی نظروں میں رکھو۔ تو یہ نظروں میں رہنا، نظروں میں رکھنا، اللہ کا حکم ہونا کہ بھئی ان کو نظروں میں رکھو، یہ سب باتیں اسی طرف جاتی ہیں کہ تو اپنے رہبر کو، قلب کو اپنی طرف مائل رکھے، کسی نہ کسی بہانے سے، مشن کے بہانے سے، کسی نہ کسی طرح ان کی نظروں میں تو آتا رہے۔ جب تو کسی نہ کسی بہانے سے، کیونکہ کچھ لوگوں کے جو نصیب میں رب نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کے نصیب میں یہاں تک جانا لکھا ہوا ہے، وہ تو اپنے مقدر سے وہ تو پائے گا، لیکن اگر نظروں میں بھی آئے گا تو پھر اس سے بھی آگے چلا جائے گا جہاں تک تو سوچ نہیں سکتا۔ اب جیسے سرکار کی نسبت، سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی کی نسبت، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نسبت کے لیے بڑی بڑی ہستیاں جو پہلے زمانوں میں گزری اور جنہوں نے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، عظمت امام مہدی حضور کی زبانی سنی اور باطن میں جتنی پرواز کی طاقت تھی، عالم بالا تک بھی گئے، غوث العظم عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، سب روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں کہ کاش ہمیں ان کا زمانہ ملتا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے امام مہدی کا زمانہ ملتا تو میں ساری زندگی ان کے قدموں میں غلامی میں گزارتا۔ یعنی آہیں نکلی ہیں لوگوں کی، حالانکہ وہ خود اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا کوئی قرب خدا کا اور تعلق باللہ کا معاملہ کوئی کم تھا؟ وہ جس پر نظر کر دیں، جس کو اپنی جوتیوں کی خاک عطا کر دیں، اس کو رب مل جائے۔ تو ایسی ایسی ہستیوں نے امام مہدی کی صحبت کی خواہش کیوں کی ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا بہت بڑی۔ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کی قسم تو اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ قسم اٹھاتا ہوں اس شہر میں جہاں میرا حبیب، اے حبیب آپ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی اتنا عظیم شاہکار رب کا، یعنی نور مجسم ذاتے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، جن کے لیے کتنی مدح و ثنا اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی مرتبہ والی ذات اگر امام مہدی کی یاد میں روئے، آنسو بھی بہائیں اور آہیں بھریں، کبھی سینہ کھول کر جو ہے ہندوستان کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، کبھی حجر اسود پر ان کے چہرے کو بوسے دے دے کر چوم رہے ہوں، اور پھر بیان کرنے والوں سے بیان کر رہے ہوں کہ آج میری سسکیاں آہیں اس حبیب کی یاد میں آ رہی ہیں جو آخری زمانے میں آئے گا، اور میری امت کے اندر ایسے شر پسند لوگ ہوں گے جو میرا ہی کلمہ تو پڑھ رہے ہوں گے زبان پر، لیکن وہ اس کی جان کے دشمن ہوں گے۔ تو یار آپ اندازہ لگاؤ کتنے خوش نصیبی ہے تمہاری اور ہماری کہ ہم کو ایک تو اس دور میں پیدا ہونے کا موقع عطا کیا گیا، اس کے بعد پھر ہم کو تقدیر کھینچ کر بھی لے آئی اور وسیلہ بن گیا کوئی نہ کوئی، کسی نے ہمیں زبانی بتا دیا، کسی سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ ٹی وی تک پہنچ گئے، سیدی تک پہنچ گئے، اور پھر سرکار سیدنا امام مہدی گور شاہی کے دامن سے وابستہ ہونے کا موقع مل رہا ہے تم کو اور مجھے۔ اب سرکار گور شاہی کا ایک فرمان، سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ ولی کی بات کی، فقیر کی بات کی، کبھی اپنی بات تو کبھی کی نہیں ہے سرکار نے، ظاہر میں اب مزاج مبارک نہیں ہے، تو مثال دی کہ فقیر کو، ولی اللہ کو اول تو پہچاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ پہچان، ولی کی پہچان ہونا تو ولی ہونا ضروری ہے، ولی را شناخت، ولی را شناخت، یعنی ولی اللہ ہوگا تو ولی کو پہچانے گا نا، چور کو پہچانے گا۔ تو سرکار نے فرمایا ایک تو پہچاننا مشکل، عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، میرے جیسے آپ جیسے، کہ ولی کو تم پہچان نہیں سکتے، اور اگر قسمت سے تمہیں کسی طریقے سے پتہ چل گیا، کوئی تھوڑی بہت پہچان والے نے کسی نے نشاندہی کر دی پر یہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر تم اس کی خدمت میں جاؤ، تو سرکار نے فرمایا پھر اس سے کچھ حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام، اور پھر اگر اس سے کچھ حاصل ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، ہم کو کسی نہ اب کیونکہ ایک تو پہلا دور تھا نا جس کے لیے سرکار نے فرمایا پہچاننا بھی مشکل، پھر اس سے حاصل کرنا بھی مشکل، اب یہاں تو سرکار نے ساری مشکلیں خود ہی ہماری ہٹا دیں، ہم کیا پہچانتے، ہم کیا جو ہے حاصل کرتے، مانگتے، طلب کرتے، نہ ہم طلبگار ہونے کے قابل ہیں،
نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہماری جستجو بھی ہماری 2 نمبر جستجو ہے، دنیا کے نفس کے ہم طلبگار لوگ ہیں، دنیا میں غرق ہیں سر سے پاؤں تک۔ یہ تو سرکار کے کرم ہوا، وہ ہماری خاطر اس زمین میں گندگی میں اترے، غلاظت میں ہم لوگوں کے ڈھیر میں اترے، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، اور پھر بے انتہا سرکار نے محنت دن اور رات اپنے جسم مبارک کو مشقتوں میں لگایا ہماری خاطر۔ اسی طرح سیدی یونس الگوہر کا وجود مبارک ہماری خاطر 2-2 3-3 گھنٹے مستقل خطاب فرمانا، ایک ایک نقطے کو اتنی تفصیل سے بار بار بیان کرنا، کسی ایک آدمی کے لیے بھی کیا مقصد ہے کہ بھئی کوئی بھی روح ایسی جو ایک محفل سن رہی ہو جس تک یہ آواز جائے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بات بیان کر دی اور بیان کر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو آپ اگر محروم ہو جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ وہ سننا چاہتے ہوں اور آپ کو نہ ملے، تو وہ نقطے کی بات بتاتے ہیں، ہر بات تفصیل سے بتاتے ہیں، تاکہ تیرا اگر نصیب ہے کہ تو امام مہدی کا سپاہی بن سکے، ان کے لشکر میں کسی طرح تیرا شمار ہو سکے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اس دور میں کہیں پر بھی کوئی کسی مذہب میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کے اس قافلہ مہدی میں شامل ہو جائے۔ تو اس قافلہ مہدی میں شامل ہونے کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، قدم ہے، پہلا جو ہے معاملہ، وہ یہی ہے کہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو، اس میں ذات کو بسانا ہے۔ اچھا، اب سرکار گور شاہی سے جب یہ بات پوچھی بھی گئی کہ سرکار یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ذات عطا کرتے ہیں، آپ مرید بھی نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا نا کہ لوگوں کو پہچان نہیں ہے، تو ایسا نہ ہونا کہ اگر مرید کریں تو جسم کو بیعت کرنے کا فائدہ کیا؟ جسم آج مرید ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد باغی ہو گیا، بغاوت ہو گئی، بیعت خود بخود ٹوٹ جائے گی، تو محروم ہو جائے گا نا، اور اس کی پکڑ بھی ہو جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے اللہ کا اسم آگے رکھ دیتے ہیں کہ اس اسم پر تو تجھے شک نہیں ہوگا کبھی بھی کہ یہ اللہ کا اسم ہے۔ پھر اس اسم کے ذریعے جہاں سے اذن ملا ہے، خود بخود فیض تو اس کی طرف سے باطن میں تجھے ہوگا اور تیرے قلب کو ہوگا۔ ہم تو فیض تو باطن کو دے رہے ہیں، ہم تو روحوں کا دین لے کر آئے ہیں، روحوں کی تعلیم لے کر آئے ہیں، لہٰذا پھر جسم کو وہ خود بخود قلب اپنے قابو میں لینا شروع کر دے گا جب اس کے اندر نور جائے گا۔ آج سمجھ نہیں ہے بچے کو، لیکن جب وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا۔ اسی طرح آج عام آدمی کو شعور نہیں ہے روحانیت کی بغیر علم کے، باطنی علم کے بغیر شعور نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر جب یہ تعلیم اترے گی، مستقل وہ محفل میں بیٹھے گا، نظروں میں آئے گا، پھر اس کا دل جوان ہونا شروع ہوگا، طاقتور ہونا شروع ہوگا، اس میں سمجھ بوجھ بھی باطن کی آئے گی۔ جیسے جیسے اس کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا، نظروں میں وہ آتا جائے گا، ایسے ہی اس کا باطنی سمجھ کا جو عمل ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو پھر باریک سے باریک نقطہ بھی اگر طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا بیان ہوگا تو اس کے دل میں اتر جائے گا یقین کے ساتھ۔ تو یہ یقین کی دولت بھی یہیں سے عطا ہوتی ہے، صرف شرط کیا ہوتی ہے کہ بندہ مخلص ہو اور سچا ہو۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی سرکار گور شاہی کرم نوازی فرما رہے ہیں اور آپ کو اور مجھے یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں، پھر سیدی یونس الگوہر اس کی اور مزید تشریح کر کے ہم پر یہ احسان فرماتے ہیں کہ ایک ایک نقطے پر ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ اب جب اس قافلے میں لوگ جمع ہوں گے تو سرکار کتاب مقدس دین الہی میں جو مستقبل کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ آگے مستقبل میں ہونے والا کیا ہے، کہ ایک طرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ان ارواح کو جمع کر کے ایک گروہ بنائیں گے جو اہل دل ہوں گے، جو اہل محبت ہوں گے، جن کے نصیب میں ہدایت رب نے لکھی ہوگی اور ساتھ لکھا ہوگا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ گروہ اہل دل کا ہوگا جو محبت والے ہوں گے۔ یہ محبت والی ارواح خواہ کسی مذہب میں ہوں یا بے مذہب بھی ہوں، ان کو نوازنے کے لیے یہ دونوں ہستیاں کام کر رہی ہیں، ان کا مشن چل رہا ہے، اور ان کے قافلے میں وہ اہل محبت جڑتے چلے جائیں گے۔ ایک طرف یہ گروہ ہوگا لیکن یہ مختصر سا ہوگا، دوسری طرف لا تعداد بہت بڑا گروہ ہوگا۔ کون سا؟ نفرت والی ارواح کا گروہ۔ تو مستقبل کا نقشہ سرکار نے بیان فرمایا کہ مستقبل میں دنیا میں 2 ہی طاقتیں ہوں گی، ایک نفرت والی روحوں کا گروہ اور ایک محبت والی روحوں کا گروہ۔ جو محبت والی اہل دل ارواح ہوں گی وہ کسی نہ کسی وسیلے سے، بہانے سے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر اس قافلے میں شامل ہو جائیں گی، اور جو نفرت والی ہوں گی وہ مختلف فرقوں، مختلف مذہبوں میں جتنی بھی نفرت والے گروہ ہوں گے سب مل کر ایک جگہ جمع ہو کر یعنی دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب جب دجال کے ساتھ وہ مل جائیں گی تو نفرت والا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ تمہاری نجات کب ہوگی؟ جب تمہارے دل کے اندر نور ہوگا نا، وہ ہوگا اہل دل کا قافلہ جہاں پر تم ہوگے۔ اب اس قافلے میں بھی ایسی ارواح ہوں گی
جو اصل میں باطن میں ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی، لیکن وہ جس طرح سمیٹتے ہیں نا رش، اسی طرح بھیڑ بھاڑ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے، بہت سے سازشیں کر کے اس میں شامل ہوں گے کہ اس مشن کو توڑنا ہے، چلو اس کے جاسوس بن کے اس کے اندر شامل ہو جاؤ، 10-15 سال خوب مشن پہ کام کرو ان کا، اور ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر جب کوئی موقع ملے وار کرنے کا تو وار کر کے اس مشن کو تباہ کرنے کی، تو اس طرح کی سازشی اروا بھی آتی ہیں اور آتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا، لیکن ان کا پہلے لمحے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ جو ڈیوٹی پر فائز موجود ذات ہوتی ہے اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ان کو لگا رہنے دیتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ شاید کبھی کوئی رحمت کا چھینٹا اس کے قلب پہ پڑے، اس کی توجہ ہو جائے اور یہ ندامت سے توبہ کر لے اور اس کو نواز دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جتنی بھی کوشش کر لے مشن کو تباہ کرنے کی، جو یہ مقدر میں لے کے جہنم آیا ہے وہی جہنم یہاں سے بیٹھ کر بنا لے، اس کا مقدر ہے، لہٰذا رب کی تدبیر کے ساتھ وہ خاموش رہتے ہیں اور صبر سے دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے بگاڑ تو کچھ بھی سکتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑے گا، جو ادھر کچرا آ گیا ہے اسی کی طرح کا جہنمی اروا کا، انہی کو گروہ کو سمیٹ لے گا، 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کے غرق ہو جائے گا، تو اس کو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو دجالی روحیں امام مہدی کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں گی، کسی نہ کسی بہانے سے آخر میں وقت آنے سے پہلے ان کو جدا کر دیا جائے گا، اور وہ خود بخود دجال کے ٹولے میں نفرت والی ارواح کی طرف خود بخود بھاگ جائیں گے۔ ادھر دجال کے قافلے میں بھی بے شمار ایسی معصوم روحیں بھی ہوں گی جو مومن ارواح ہوں گی، جو اللہ رسول کے نام کے دھوکے میں کسی نہ کسی پیر، کسی نہ کسی عالم، کسی نہ کسی ملا مولوی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، پیر صاحب کے ساتھ لگے ہوں گے، لیکن جب ان کو نوازنے کا، بہانے کا، بچانے کا موقع آئے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنے گا کہ وہ خود بخود حق کو پہچان کر امام مہدی علیہ السلام کے اس قافلہ محبت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آج کی سب سے میں اہم بات کا نقطہ جو دہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو کچھ عرصے پہلے مالک نے فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ اس قافلے میں جو کہ گزشتہ 23 سال سے چل رہا ہے سلسلہ، اس میں کچھ تو آج شامل ہوئے ہوں گے، کچھ کل شامل ہوئے ہوں گے، کچھ 1 ہفتے پہلے شامل ہوئے ہوں گے، کچھ 1 مہینے پہلے شامل ہوئے ہوں گے، کوئی سال پہلے، کوئی 2 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے بھی تو شامل ہوئے ہوں گے، تو 20 سال میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہزاروں لاکھوں تک تعداد پہنچ گئی، لیکن کیا سب کے سب مخلص ہی ہیں؟ ان میں بے شمار لوگ مخلص ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو زیادہ علم نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو سست ہیں گناہوں کی وجہ سے، یقین تو رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، تھوڑی بہت طلب بھی ان کے اندر آتی ہے، لیکن اپنی گناہوں کی غفلت کی وجہ سے، اپنی دنیا داری کی وجہ سے سست بھی ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ محفل پابندی سے سنتے ہیں، ان کا بھی باطن کمزور ہی رہتا ہے، لیکن ان کو یقین کی دولت ہے، اور وہ یقین کی دولت ان کو بچا کے رکھتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ محفل میں آتے ہیں، سیدی کو سنتے ہیں عقیدت محبت سے، تو وہ بیٹری پھر چارج ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جس نے نکل جانا ہے، بھاگ جانا ہے یہاں سے، تو اب بھگانے کے لیے جب وقت آئے گا، جب اللہ، اس کا رسول امام مہدی علیہ السلام سرکار سیدنا امام مہدی گور شاہی سیدی یونس الگور کو جب یہ وقت آئے گا تو انہیں تو پتہ ہے نا کہ کون کس نے بھاگ جانا ہے، تو وہ بتائیں گے، اشارہ دیں گے کہ استاد تجھے ثابت قدم رہنا ہے تو تجھے سرکار کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، تو بس اس محفل میں بیٹھ، یہی کہا جائے گا، ذکر فکر اپنے دل کو ٹٹول اور سرکار کے اس مشن میں چپ چاپ سے لگا رہے، اگر تو ان کی ہدایت پہ عمل کرے گا تو تو بچا رہے گا، اور اگر تو ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً تو بھی کسی نہ کسی وقت بھاگ سکتا ہے، اور خود بخود ہی بھاگ جائے گا، بدگمان ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو ایک تو وہ بھاگیں گی ارواح جو ہوں گی نہیں اس لائن کی۔ تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سیدی نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں خاص ارواح کا گروہ آسمانوں سے آئے گا، جن کو سابقون کہا گیا ہے، کہ جو امر کن سے پہلے کی ارواح ہوں گی، وہ 3 جلووں کا بتایا کہ قرب، جلوے اور محبت والی ارواح ہوں گی، تو وہ قافلہ آئے گا اس زمین پر، اللہ نے کہا میرے ساتھ آئے گا، تو وہ لوگ شامل ہوں گے۔ تو فرمایا اب ہمارا وقت وہ آ رہا ہے قریب کہ جب ہم اس قافلے سے چھاٹی کرنے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، کلیئرنس کرنے والے ہیں، کہ جتنی بھی سابقون کے علاوہ اضافی گھس گئی ہیں، کوئی جاسوسی کے چکر میں، کوئی سازشوں کے چکر میں، کوئی اپنے کسی مفاد کے چکر میں آ گئی ہیں، لیکن ان کے اندر خلوص نہیں ہے باطن میں، رب اور رسول کو ان کو تو پتہ ہے نا سرکار کو کہ کون مخلص نہیں ہے۔ اب ان کا وقت وہ آئے گا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنے گا کہ وہ خود بخود اس مشن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ کو خبردار رہنا ہے کہ کہیں آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے پروپیگنڈے میں آ جائیں، یا اس کو دیکھ کر آپ بھی متاثر ہو جائیں، مغالطے میں چلے جائیں، گمان غلط کر لیں کہ یار یہ اتنا پرانا کیوں بھاگ رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرف دھیان نہیں دینا ہے آپ نے،
آپ نے صرف اپنے قلب پر دھیان دینا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یار جس کی نظر نور سے میرے دل میں اللہ اللہ شروع ہوئی ہے، یقیناً اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ دل میں اترتا نہیں ہے اس کا نام. تو جتنی بھی ان کی تعلیم ہے وہ رب بھی ساتھ ہوگا، رسول بھی ساتھ ہوگا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہے، تب یہ فیض ہو رہا ہے نا. یہی تجھے بات بچا لے گی کہ ہاں یہ جب فیض ہو گیا تو اب کوئی بھی بات تجھے ایسی لگے جو تیری سمجھ سے بالا ہو، عقل سے بالا ہو، تو اس کو اگنور کر دو، یہ کہہ کر کہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن میرا ایمان رکھتا ہوں کہ جو یہاں سے بیان ہو رہا ہے، جو یہاں سے فیل ہو رہا ہے وہ حق ہے، خواہ وہ میری سمجھ میں آئے نہ آئے. بالکل اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام بار بار خضر کی بات پر اعتراض کرتے اور پھر جب انہیں وہ ٹوکتے کہ تم پھر دوبارہ بحث کر رہے ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ تم میرے فیل پر تمہیں صبر نہیں کر سکتے، میرے عمل پہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ توبہ کرتے، معافی مانگتے اور کہتے میری مجھ سے غلطی ہوئی. تو جب ایک موسیٰ جیسا اولو العزم مرسل اس یعنی خضر کی تعلیم کو نہیں سمجھ پا رہا، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تعلیم کو عام آدمی کیا سمجھے گا؟ میرے جیسا اور آپ جیسا، وہ بھی گناہگار جس کا اوپر سے نیچے تک سارا سراپا جو ہے ظلمت سے ہٹا ہوا ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھو کہ کوئی بات کس طرح بھی بیان ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کو یہاں پوچھیں سیدی کی بارگاہ میں کہ آپ نے جو یہ بیان فرمایا میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں. تو وہ کرم نوازی فرمائیں گے، آپ کو اس تعلیم کا نور بھی عطا کریں گے، پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس تعلیم کو اندر پہنچانے کے لیے تجھے ابھی کچھ وقت درکار ہے. محفل میں بیٹھتا رہے، جیسے جیسے تیرا باطن طاقتور ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ تعلیم کا نور تجھے اندر ہضم ہوتا چلا جائے گا. تو دوستو یہ چیزیں ہیں کہ بہت اہم ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی نقطے پر جیسے مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے اور ساتھیوں سے بھی واٹس ایپ پر بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں. ایک ہمارے بھائی بہت سوال اس بات کا کرتے رہتے ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو مولویوں نے کچھ ایسی ویڈیو بھی دکھائیں اور باتیں کی کہ بھئی عالم غیب کے راز کھولے تھے اور اس طرح کی بات ہے. اور میں نے ان کو یہی بات بتائی، میں نے کہا دیکھو آپ کے دل میں سرکار کی اگر عقیدت محبت آئی ہے تو یہ کیا آپ نے محبت عقیدت خود کی ہے؟ یہ عطا ہوئی ہے نا سیدی یونس الغور کی صحبت سے. ان کی جو تعلیم وہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں، دل میں اترتی ہے، اثر کرتی ہے. پھر ان باتوں کی طرف آپ کا دھیان جب مولوی ملا لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آ رہی تو آپ بہتر نہیں ہے کہ ان کی محفل میں بدستور بیٹھنا شروع کریں. اس بات کا یقین رکھیں آج میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جب میری باطنی استطاعت بڑھتی چلی جائے گی، میرے اندر بھی تھوڑا سا نور آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس وقت یہ مجھے سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً سمجھ میں آئے گی. تو آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ بھاگ کے چھلانگ لگا کے آپ کہیں یہ راز مجھے بالکل کھول کر بالکل صاف صاف لفظوں میں بتا دو.